بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارطغرل نے اپنا ماضی اور پھر سبیلہ کی زندگی کی کہانی سلطان محمود کو سنا دی اور اسے تفصیل سے سنایا کہ سبیلہ نے اسے کس طرح غزنی آنے کے لیے تیار کیا تھا۔ سلطان محمود کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ جس قوم کی بیٹیاں اس مجبوری کی حالت میں بھی اپنے ایمان اور کردار کو نہ مرنے دیں، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ سلطان محمود نے کہا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے حاکموں سے مخاطب ہو کر کہا، تم اپنی ابھرتی ہوئی نسل کو گناہوں میں ڈبو دو، لیکن روایات جو خون میں شامل ہو گئی ہیں وہ ایک نہ ایک دن رنگ لائیں گی۔ اور تم، سلطان نے ارطغرل کی طرف ہاتھ کر کے کہا، تم غلام نہیں ہو، آگے آؤ۔ وہ آگے آیا تو سلطان نے اسے گلے لگا لیا اور بولا، ہم سب غلام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اور یہی مسلمان کی عظمت ہے۔ سلطان محمود نے پرجوش آواز میں کہا، قافلہ جائے گا اور اس کے ساتھ فوج بھی جائے گی، غزنی کی سرحدوں پر ہمارا خدا نظر رکھے گا۔ یہ تو جذبات کی بات تھی کہ سلطان محمود نے کہہ دیا کہ فوج جائے گی، لیکن اس نے فوج کو کبھی جذباتی کیفیت میں استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے 2 سالاروں اور مشیروں کو بلایا، غزنی کی سرحدوں کی، اندرونی حالات کی اور ہندوستان سے آنے والے پیغامات کی صورتحال پر بات چیت کی، اور جائزہ لیا کہ قزاقوں کی تعداد اگر 5000 ہے تو فوج کی کتنی نفری ساتھ بھیجی جائے۔ سلطان محمود نے کہا کہ بدو گھوڑے اور اونٹ دوڑاتے ہوئے لڑتے ہیں اور وہ بھاگنے کا راستہ بھی صاف رکھتے ہیں، اس لیے قافلے کے ساتھ چھاپا مار دستہ اور ایک دستہ تیر اندازوں کا بھیجا جائے۔ اس وقت کی کسی بھی تحریر سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کہ جو دستے قافلے کے ساتھ بھیجے گئے ان کی قیادت کسی سالار کی بجائے قاضی القضاء ابو محمد کو دی گئی۔ محمد قاسم فرشتہ نے مختلف مورخوں اور اپنی تحقیق کے حوالوں سے یہ 3 نام حماد بن علی، ارطغرل اور قاضی القضاء ابو محمد وثوق سے لکھے ہیں۔ قاضی القضاء کی حیثیت آج کے چیف جسٹس کی ہوتی تھی، مذہبی امور کے فیصلے بھی وہی کرتا تھا۔ اس دور میں قاضی فن حرب و ضرب کی مہارت بھی رکھتے تھے۔ فرشتہ لکھتا ہے، سلطان محمود نے قاضی القضاء ابو محمد کو خاصی فوج دے کر قافلے کے ساتھ بھیجا۔ سلطان محمود نے ابو محمد کو 30,000 درہم اس مقصد کے لیے دیے کہ لڑائی کی بجائے یہ رقم قزاقوں کو دے کر ان سے معاہدہ کر لیا جائے کہ قافلے کو خیریت سے جانے دیں۔ سلطان کا یہ انتظام دیکھ کر قافلے میں کئی ہزار لوگ شامل ہو گئے اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے کو الوداع کہنے کے لیے سلطان محمود خود گھوڑے پر سوار دور تک گیا۔ وہ قافلہ کئی میل لمبا تھا۔ سلطان ادھر ادھر گھوڑا دوڑاتا اور مسکراتا ہوا سب کو ہاتھ ہلاتا اور خیریت سے واپس آنے کی دعائیں دیتا جا رہا تھا۔ پھر وہ ایک بلند جگہ جا کھڑا ہوا اور اس وقت وہاں سے اترا جب قافلے کا آخری مسافر اس کے سامنے سے گزر گیا۔ وہ بہت دیر تک جاتے ہوئے قافلے کو دیکھتا رہا۔ آخر اس کی آہ نکل گئی اور اس نے کہا، خوش نصیب ہیں جو حجاز کو جا رہے ہیں، اللہ ان کا محافظ ہو۔ ارطغرل قاضی القضاء کے ساتھ جا رہا تھا۔ قید کے صحرا میں ایک وسیع خطہ ایسا تھا جہاں صحرائی ٹیلے دیواروں اور عمارتوں کی طرح کھڑے تھے۔ ان میں بعض ٹیلے ستونوں کی شکل کے تھے اور بعض ڈراؤنے سے ان میں سے راستہ گزرتا تھا۔ یہ جگہ بہت ہی خطرناک تھی، بھول بھلائیاں تھیں۔ اس سے ذرا پرے حماد بن علی نے کیمپ لگا رکھا تھا۔ یہ کم و بیش 4000 بدوؤں کی خیمہ گاہ تھی۔ وہ غزنی کے قافلے کو لوٹنے کے لیے آگے تھے۔ وہ لڑاکے تھے، شہسوار تھے، ڈڈر تھے۔ ان کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار کو ہی قابل عبادت سمجھتے تھے اور ان سے بڑا سرداروں کے سردار کو سمجھتے تھے جو اس وقت حماد بن علی تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ سرداروں کے سردار پر نہ تیر اثر کرتا ہے نہ کوئی اور ہتھیار۔ قزاقی کو وہ جائز پیشہ سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہ میں یہ کوئی مذموم حرکت نہیں تھی۔ حماد بن علی کے ساتھ سبیلہ بھی تھی۔ وہ بظاہر خوش تھی لیکن اندر سے کھوئی کھوئی رہتی تھی۔ وہ قافلے کے انتظار میں بے تاب تھی اور اس وقت تو وہ اندر سے کانپنے لگی جب رات کے وقت ایک بدو نے آ کر حماد کو بتایا کہ قافلہ بہت بڑا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے فوج بھی آ رہی ہے۔ بدو نے یہ بھی بتایا کہ قافلہ کوئی 1 کوس دور پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔
حماد بن علی اس خطے کو جو دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا اپنی زمین سمجھتا تھا، جیسے وہاں ہوائیں بھی اسی کے حکم سے چلتی ہوں۔ اس نے دیکھ بھال کا کوئی انتظام نہ کیا۔ قاضی القضاء نے رات کو ہی کمانداروں سے صلاح مشورہ کر کے ٹیلوں کے علاقے میں موزوں بلندیوں پر تیر انداز بٹھا دیے اور حماد کی خیمگاہ کا جائزہ بھی لے لیا، لیکن اس نے سلطان محمود کی ہدایات کے مطابق حملے میں پہل کرنے کی بجائے دوستانہ معاہدہ بہتر سمجھا۔ رات بھر فوج بیدار رہی۔ ادھر بدو قبائل حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ صبح طلوع ہوئی تو غزنی کی فوج کے 2 آدمی حماد بن علی کے پاس گئے اور اسے قاضی القضاء کا پیغام دیا کہ تم لوگ قافلے کو گزرنے دو، اس کے عوض تمہیں 5000 درہم ادا کیے جائیں گے۔ حماد بھڑک اٹھا اور غصے سے تھوک اڑاتے ہوئے بولا، 5000 درہم؟ 5000 درہم سے تم میرے پاؤں کی خاک بھی نہیں خرید سکتے۔ تم میری توہین کرنے آئے ہو، میں بھکاری نہیں۔ اس نے بدوؤں کے خیموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اپنے قاضی سے جا کر کہو کہ میری طاقت دیکھے، کیا میں انہیں 1-1 درہم دے کر واپس لے جاؤں؟ تمہارے قافلے کی ساری دولت میری ہے، تمام مال و دولت اور میری پسند کی تمام جوان عورتیں میرے حوالے کر دو اور قافلہ خیریت سے گزر جائے۔ حماد بن علی، ایک پیغامبر نے کہا، طاقت پر اتنا غرور نہ کر، فرعون نہ بن۔ ہم درخواست لے کر نہیں آئے، دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئے ہیں۔ قافلہ مال و دولت اور خواتین سمیت یہاں سے خیریت سے ہی گزرے گا، لیکن یہ ریت تیرے قزاقوں کے خون سے لال ہو جائے گی۔ چلے جاؤ یہاں سے، حماد نے گرج کر کہا، میں اپنے خیمے میں آئے ہوئے مہمان کو قتل نہیں کیا کرتا، جاؤ۔ پیغامبر واپس آ رہے تھے تو ارتگین مل گیا۔ اس نے پوچھا حماد نے کیا جواب دیا ہے۔ اسے جب بتایا گیا تو وہ ہنس پڑا اور تیرو کمان کندھے سے لٹکائے ایک بلندی پر کھڑا رہا۔ قاضی القضاء کو سلطان محمود نے 30,000 درہم دیے تھے، لیکن اس نے یہ رقم ضائع کرنی مناسب نہ سمجھی۔ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ اتنا بڑا قزاق 5,000 درہم کی پیشکش کو اپنی توہین سمجھے گا، یہی پیشکش کی جو دراصل چیلنج تھا کہ حماد آؤ اور قافلے پر حملہ کر دو۔ قاضی القضاء ابو محمد نے اپنی پیشکش کا جواب سنا تو اس نے فوج کو موزوں مقامات پر کر دیا۔ فوج کی نفری تھوڑی تھی۔ حماد نے غصے کی حالت میں بدوؤں کو اکٹھا کیا اور ٹیلوں کے باہر سے انہیں پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ قافلہ ٹیلوں کے باہر تھا۔ حماد گھوڑے پر سوار ساتھ تھا۔ اس کے ساتھ ایک علم بردار تھا۔ علم سیاہ رنگ کا تھا، ساتھ 2 محافظ تھے۔ ادھر قافلے میں لڑنے والے کچھ لوگ تھے، وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ عورتیں ہاتھ بلند کر کے دعائیں مانگنے لگیں۔ بدوؤں کے کالے اور کرخت چہرے بڑے ڈراؤنے تھے اور دور ایک ٹیلے پر سبیلہ کھڑی تھی۔ ارتگین بلندی سے اتر کر ٹیلوں کے اندر چلا گیا اور ٹیلوں کی اوٹ میں اس طرف نکل گیا جدھر سے بدوؤں کی فوج آ رہی تھی۔ ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کی چال میں مستی تھی۔ ارتگین چھپ کر دیکھتا رہا، پھر اسے حماد بن علی نظر آیا۔ وہ بہت دور نہیں تھا۔ ارتگین نے اپنی کمان میں تیر ڈالا اور حماد کے چہرے کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر حماد کی کن پٹی میں اتر گیا۔ وہ تڑپ کر گھوڑے سے گرا۔ اس کے محافظ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ کیا ہوا ہے کہ ایک تیر علم بردار کی گردن میں دائیں سے لگا اور بائیں کو نکل گیا۔ یہ تیر بھی ارتگین کا تھا۔ پرچم گر پڑا۔ ارتگین دوڑ کر ٹیلے پر چڑھا اور بڑی ہی بلند آواز سے چلانے لگا، خدا کی قسم، میں نے حماد بن علی کو مار ڈالا ہے۔ غزنی کی آبرو کی قسم، بدوؤں کا پرچم گر پڑا ہے۔ اپنے سرداروں کے سردار کو اور اپنے علم کو گرتا دیکھ کر قبائلیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ تب قاضی القضاء ابو محمد نے فوج کو حملے کا حکم دیا۔ ارتگین نے اسے پہلے بتایا تھا کہ وہ حماد کو پہچانتا ہے اور وہ سب سے پہلے اسے مارنے کی کوشش کرے گا۔ ابو محمد نے اسے کہا تھا اگر وہ اسے حملے سے پہلے مار لے تو للکار کر آواز دے۔ خدا نے ان کا یہ منصوبہ کامیاب کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بدوؤں کا قتل عام تھا۔ وہ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے اور اس کوشش میں وہ ٹیلوں کے اندر آ گئے جہاں وہ سمجھتے تھے کہ چھپ سکیں گے، مگر ابو محمد نے وہاں پہلے ہی ٹیلوں پر تیر انداز بٹھا رکھے تھے۔ ان میں سے جو بدو باہر کو بھاگے انہیں تعقب کر کے ختم کیا گیا۔ اس خاک و خون میں ٹیلوں کے اندر گھوڑوں کے شور اور زخمیوں کی چیخو پکار میں ایک نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی، ارتگین
ارتگین، یہ سبیلہ کی پکار تھی۔ اسے غزنی کا ایک سوار اٹھا کر گھوڑے پر نہ ڈال لیتا تو وہ گھوڑوں تلے روندی جاتی۔ دوپہر تک قید کا مارکا ختم ہو چکا تھا۔ اس سے آگے قافلے کے ساتھ فوج کا ایک چھوٹا محافظ دستہ بھیجا گیا۔ قاضی القضاء باقی فوج کو واپس غزنی لے گیا۔ اس کے ساتھ بدوؤں کے بے شمار گھوڑے اور اونٹ تھے جن پر ان کے خیمے اور دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ ارتگین، ابو محمد نے راستے میں کہا، تم غلام نہیں ہو اور تم سبیلہ غزنی کی نہیں، اسلام کی آبرو ہو۔ اسلام زندہ رہے گا۔ قنوج پر غزنی کی فوج کا قبضہ تھا اور وہاں سالار ابو القدر سلجوقی قلعے دار تھا۔ مہاراجہ راجیہ پال جو محاصرے سے پہلے ہی فرار ہو گیا تھا، بھیس بدل کر قنوج کے قلعے میں گیا تھا اور ابو القدر سلجوقی سے درخواست کی تھی کہ وہ شکست تسلیم کر چکا ہے اور اس کے عوض اسے ایک مقام میں جس کا نام باری تھا راجدھانی قائم کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ ابو القدر سلجوقی نے اسے اجازت دے دی تھی، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ معاہدے کی شرائط سلطان محمود طے کریں گے۔ اسی روز ایک قاصد کو غزنی روانہ کر دیا گیا تھا۔ سلطان محمود نے شرائط مقرر کر دی تھی جو راجیہ پال نے قبول کر لی تھی۔ ان میں اہم یہ تھی کہ راجیہ پال کسی بھی حالت میں غزنی کی فوج کے خلاف نہیں لڑے گا۔ اس کی نئی راجدھانی میں غزنی کی فوج کے کچھ کماندار اور ان کا عملہ رہے گا جو نئی ریاست کی فوج اور دیگر شعبوں پر نظر رکھے گا۔ راجیہ پال پر کسی نے حملہ کیا تو غزنی کی فوج اس کی مدد کو پہنچے گی۔ سلطان محمود نے اس کی فوج کی حد مقرر کر دی تھی اور اس کی ریاست باری کا دفاع اپنے ذمے لے لیا تھا۔ چونکہ مہاراجہ راجیہ پال نے خود کہہ دیا تھا کہ اس نے تمام تر خزانہ قنوج سے نکال کر کہیں چھپا لیا تھا، اس لیے سلطان محمود نے اس سے تاوان وصول کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس کے علاوہ اسے باج گزار بھی بنا لیا گیا۔ سلطان محمود نے غزنی سے ابو القدر سلجوقی کو یہ حکم بھی دیا کہ راجیہ پال پر نظر رکھی جائے اور اس کے متعلق اطلاعات غزنی بھیجی جاتی رہیں۔ ان احکام سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان محمود کو مہاراجہ قنوج کے ساتھ گہری دلچسپی تھی، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ مہاراجہ قنوج کو مفلوج کیے رکھنا چاہتا تھا۔ مہاراجہ راجیہ پال نے غزنی کے ساتھ تو دوستی کر لی، مگر سارا ہندوستان اس کا دشمن ہو گیا۔ 3 بڑے ہی طاقتور مہاراجے اس کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان میں ایک کالنجر کا مہاراجہ گنڈا تھا جسے بعض مورخوں نے نندا رائے بھی لکھا ہے، دوسرا گوالیار کا راجہ ارجن تھا اور تیسرا لاہور کا مہاراجہ تلوچن پال تھا، جو سلطان محمود کے سامنے نہیں آتا تھا کیونکہ وہ سلطان کا باج گزار تھا، لیکن اس نے اپنی فوج قنوج سے کچھ دور گھنے جنگلوں میں رکھی ہوئی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ تلوچن پال نہیں بلکہ اس کا بڑا بھائی بھیم پال نڈر تھا، لیکن زیادہ تر نے اسے تلوچن پال ہی کہا ہے۔ وہ دوسرے مہاراجوں کے لیے ایک دھوکہ بنا ہوا تھا، انہیں کہتا تھا کہ وہ ضرورت کے وقت ہی اپنی فوج سامنے لائے گا۔ یہ تینوں مہاراجے اس کوشش میں تھے کہ راجیہ پال سلطان محمود کی اطاعت ترک کر دے اور ان کے ساتھ مل جائے، مگر راجیہ پال ان سب سے قطع تعلق کیے ہوئے تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ غزنی کے فوجی حاکم اس کے ساتھ تھے جو اس پر نظر رکھتے تھے۔ ان میں ایک کماندار ذوالقرنین تھا جسے ہندوستان کی جنگوں کا تجربہ سب سے زیادہ تھا اور وہ بھیرا اور ملتان میں بہت عرصہ رہا تھا۔ اس عرصے میں اس نے اس وقت کی ہندوستانی زبان سیکھ لی تھی اور وہ ہندوؤں کو بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا، اسی لیے اسے باری میں مہاراجہ راجیہ پال کا مشیر بنایا گیا تھا۔ وہ دراز قد اور خوبرو نوجوان تھا، ہنس مکھ اور ملنسار تھا، وہ ہندوؤں میں بھی ہر دل عزیز تھا۔ ذوالقرنین نے ایک ہندو لڑکی رتن کماری کے ساتھ شادی کر لی تھی، جو رتن کماری نہیں رہی تھی بلکہ رضیہ بن گئی تھی۔ یہ لڑکی اسے متھرا میں ملی تھی، لیکن یہ ملاقات بڑے ہی خوفناک حالات میں ہوئی تھی۔ فضا میں خون کی بو رچی ہوئی تھی اور ارد گرد لاشیں گل سڑ رہی تھی۔ غزنی کی فوج نے جب متھرا پر حملہ کیا تو شہر سے باہر ایک خون ریز مارکا ہوا تھا۔ 1-2 روز پہلے طوفان باد و باران نے تباہی مچائی تھی۔ ہندوستان کے کونے کونے سے ہندو متھرا کی پوجا کرنے کے لیے آئے تھے، بعض لوگ اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لائے تھے۔ متھرا کی فوج نے جلدی ہتھیار ڈال دیے تھے، شام کا وقت تھا۔ ذوالقرنین اپنے 2 سواروں کے ساتھ متھرا کے ارد گرد گشت کر رہا تھا۔ ماحول بھیانک تھا۔
طوفان سے درختوں کے ٹہن ٹوٹ کر گرے ہوئے تھے۔ باہر سے آئے ہوئے ہندوؤں کے خیمے اکھڑے پڑے تھے اور لاشیں بھی تھیں۔ لڑائی میں زائرین کی کچھ تعداد بھی ماری گئی تھی۔ ذوالقرنین کو شام کے گہرے دھندلکے میں کسی کے بھاگتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ بھاگتے قدم رک گئے اور اسے رونے اور سسکنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ذوالقرنین نے گھوڑے سے اتر کر دیکھا۔ اسے ایک درخت کے گرے ہوئے ٹہن کی شاخوں میں ایک عورت یا بچی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ ذوالقرنین نے شاخوں میں سے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا تو وہ اور زیادہ رونے لگی۔ اس کے رونے میں دہشت زدگی نمایاں تھی۔ اس کا قد پرکشش تھا اور لمبا تھا۔ قریب ہو کے دیکھا، وہ جوان لڑکی تھی۔ مجھے قتل کر دو، وہ کانپتی ہوئی آواز میں فریاد کرنے لگی۔ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے جان سے مار دو، اپنے ساتھ نہ لے جاؤ۔ ہم یہاں عورتوں کو قتل کرنے نہیں آئے لڑکی، ذوالقرنین نے کہا۔ ہم عورتوں کی جان اور عزت کے محافظ ہیں۔ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ ہم تمہیں وہاں پہنچا دیں گے۔ میں مرنا چاہتی ہوں، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے میرے باپ کے پاس پہنچا دو۔ کیا وہ مر گئے ہیں؟ ہاں، وہ مر گئے ہیں، لڑکی نے کہا۔ میں جہاں سے اٹھ کر دوڑی تھی وہاں ان کی لاشیں پڑی ہیں۔ میرا ایک جوان بھائی بھی مارا گیا ہے۔ یہ لڑکی اپنے والدین اور بھائی کے ساتھ بڑی دور سے آئی تھی۔ پہلے طوفان باد و باران نے انہیں تباہ کیا، پھر دونوں فوجوں کی لڑائی میں کچلے گئے۔ لڑکی کہیں چھپ گئی تھی، اس لیے بچ گئی تھی۔ اب اپنے آپ کو غزنی کے فوجیوں کے قبضے میں دیکھ کر اس کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ ذوالقرنین اسے اس حالت میں اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، مگر لڑکی اس کے قدموں میں گر پڑی اور فریادیں کرنے لگی۔ میں کنواری ہوں، کسی غیر مرد کے ساتھ جانے سے پہلے مر جانا چاہتی ہوں۔ ذوالقرنین کو اسے اپنے ساتھ لے جانے میں بڑی سخت مشکل پیش آئی۔ وہ چلتی نہیں تھی، اسے گھسیٹنا بھی پڑا اور اٹھانا بھی پڑا۔ ذوالقرنین اسے بار بار کہتا تھا کہ ہمارے لیے یہ گناہ ہے کہ ایک نوجوان اور بے آسرا لڑکی کو اس خوفناک ماحول میں اکیلا چھوڑ جائیں۔ وہ لڑکی کو ساتھ لے کر اپنے اعلیٰ کماندار کے پاس چلا گیا۔ وہ وقت لڑکیوں اور بچوں کو سنبھالنے کا نہیں تھا۔ اسے کہا گیا کہ اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، کسی ہندو کے حوالے کرنا چاہتے ہو تو کر دو، لیکن یہ دیکھ لینا کہ تمہارے فرائض کے راستے میں نہ آئے۔ یہ ہندو لڑکی ذوالقرنین کے فرائض کے راستے میں تو نہ آئی، اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ گئی۔ وہ چونکہ کماندار تھا اس لیے اس کا خیمہ الگ تھا۔ لڑکی تمام رات اس کے خیمے میں رہی، کانپتی رہی، روتی رہی۔ ذوالقرنین کی منت سماجت کرتی رہی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ذوالقرنین میں کوئی تبدیلی نہ دیکھی، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی۔ اس کی رات ویسے ہی گزر گئی جیسے وہ باپ اور بھائی کے قریب سویا کرتی تھی۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ لڑکی نے ذوالقرنین سے پوچھا۔ اگر تم مجھے اچھی نہ لگتی تو تمہارا وہ خطرہ پورا ہو جاتا جس کے ڈر سے تم میرے ساتھ نہیں آ رہی تھی۔ ذوالقرنین نے کہا، تم نے کہا تھا کہ تم کنواری ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں تمہیں پاک لڑکی سمجھتا ہوں اور پاک رکھوں گا۔ اب کہو کہاں جانا چاہتی ہو؟ دل سے سب خوف اتار دو۔ لڑکی اسے کچھ دیر تکتی رہی، پھر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ ذوالقرنین نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے اور کہا، ہمارے مذہب میں کسی انسان کو اجازت نہیں کہ کسی کو اپنے آگے سجدہ کرنے پر مجبور کرے۔ مجھے گناہگار نہیں کرو، کہو کہاں جانا ہے۔ لڑکی نے آہ بھر کر کہا، لڑکی کو ماں باپ کا گھر چھوڑ کر کہیں نہ کہیں تو جانا ہی ہوتا ہے۔ میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب تم بتاؤ کہ کہاں جاؤں؟ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا، ذوالقرنین نے کہا۔ تم تھوڑے ہی دنوں میں محسوس کرو گی کہ تم نے اچھا کیا ہے کہ اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ لڑکی خاموش ہو گئی اور پھر گہری سوچ میں کھو گئی۔ ذوالقرنین اسے بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے دل میں اتر گئی ہے۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ اس لڑکی کو وہ اپنی بیوی بنا لے، ورنہ یہ اس کے فرائض کے راستے میں حائل ہو جائے گی۔ غزنی کا یہ کماندار کچھ دیر کے لیے تو اپنے فرائض بھول گیا تھا۔ میں تم پر کوئی شرط عائد نہیں کر رہا، ذوالقرنین نے کہا، اور میں تمہیں مجبور سمجھ کر تم پر اپنا فیصلہ نہیں ٹھونس رہا۔ اگر جانا چاہو تو بتا دو۔ مجھے ہری کرشن کے قدموں میں بٹھا دو، لڑکی نے کہا، میں ساری عمر مندر میں گزاروں گی۔
ذوالقرنین کا خون ابل پڑا، اس کی آواز غصے سے کانپنے لگی۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو لڑکی، پتھر کے ہری کرشن کے سائے میں تم پنڈتوں کی داشتہ بنی رہو گی اور تمہاری ساری عمر اسی طرح گزرے گی۔ تم کم سن ہو، نادان ہو، اسی لیے مجھے تم سے ہمدردی ہے، ورنہ تم کیا ہو؟ ایک لڑکی ہو۔ ایک لڑکی سارا ہندوستان نہیں ہو سکتی۔ میں اتنی دور سے صرف ایک خوبصورت لڑکی کی خاطر نہیں آیا، میں ان بتوں کو توڑنے آیا ہوں۔ باہر نکل کر اپنے خداؤں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھو، انہیں انسان پاؤں تلے مسل رہے ہیں۔ لیکن لڑکی مذہب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ مذہبی جنون تھا کہ ماں باپ اسے اتنی دور سے متھرا لائے تھے۔ وہ مذہب کی تبدیلی سے جیسے کانپنے لگی تھی۔ ذوالقرنین نے اسے دوسری صورت یہ بتائی تھی کہ وہ جہاں جانا چاہے اسے وہاں تک پہنچا دیا جائے گا، لیکن مندر میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ لڑکی پر طوفان، لڑائی، خون اور لاشوں کی اور اپنے ماں باپ کی موت کی اتنی دہشت طاری تھی کہ وہ ذوالقرنین کے خیمے سے باہر نکلنے سے بھی گھبرا رہی تھی اور اسی شخص کو اپنا پاسبان سمجھنے لگی تھی۔ وہ 3-4 دن خیمے سے نہ نکلی اور کوئی فیصلہ بھی نہ کر سکی۔ ذوالقرنین کو متھرا سے آگے جانے کا حکم مل گیا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ وہ اکیلی رہ گئی ہے تو اس نے ذوالقرنین سے بےتاب ہو کر کہا کہ وہ جہاں جا رہا ہے اسے اپنے ساتھ لیتا چلے۔ ان 3-4 دنوں میں لڑکی نے دیکھ لیا تھا کہ یہ گٹھا ہوا دراز کا جوان بہت نیک آدمی ہے یا پتھر ہے۔ وہ جو کچھ بھی تھا اس کنواری لڑکی کے لیے فرشتہ تھا۔ اس روز لڑکی کو فوج کے امام کے پاس لے جا کر مسلمان کیا گیا۔ وہ رتن کماری سے رضیہ بن گئی اور سالار کی اجازت سے ذوالقرنین اور رضیہ کی شادی ہو گئی۔ غزنی کی فوج کے چند اور حاکموں کی بیویاں بھی ساتھ تھیں۔ رضیہ کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ ان عورتوں سے ذوالقرنین کو پتہ چلا کہ رضیہ اسے فی الواقع فرشتہ سمجھتی ہے، مگر اسے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اسلام کے فرائض اور عبادت وغیرہ کو سمجھنے میں ہچکچاہٹ یا دشواری محسوس کرتی ہے، یا اس نے اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا ہے۔ 1 سال گزر گیا تھا۔ ذوالقرنین اب باری میں مہاراجہ راجیہ پال کے ساتھ تھا۔ راجیہ پال تو جیسے مر ہی گیا تھا۔ وہ اب جنگجو نہیں، صرف مہاراجہ تھا۔ اس کے پاس خزانے کی کمی نہیں تھی۔ وہ مہاراجوں کی شان و شوکت سے رہتا تھا۔ ناچنے اور گانے والیاں بھی موجود تھیں۔ اس نے نئے سرے سے حرم بنا لیا تھا۔ وہ غزنی کے فوجی افسروں کو جو باری میں رہتے تھے راگ رنگ کی محفلوں میں مدعو کیا کرتا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ باری میں مندر بھی تھا، پنڈت اور رشی بھی آگے تھے۔ سلطان محمود کے حکم کے مطابق وہ راجیہ پال کے مذہب میں دخل نہیں دیا کرتے تھے۔ سلطان نے حکم بھیجا تھا کہ اسلام کی تبلیغ کی جائے اور ان کے سامنے اسلامی کردار کا نمونہ پیش کیا جائے۔ یہ کام فوجی کر رہے تھے۔ 2-4 دنوں بعد 1-2 ہندو اسلام قبول کر لیتے تھے۔ ذوالقرنین نے رضیہ سے بھی کہہ رکھا تھا کہ وہ ہندو عورتوں کو بتاتی رہا کرے کہ مسلمانوں کا کردار کس قدر بلند ہے، اور یہ بھی کہ اسلام کے احکام ہی ایسے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنا کردار پاک اور بلند رکھنا پڑتا ہے۔ رضیہ اسی کردار کی پرستار تھی۔ اس نے مسلمان مرد کا کردار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ ہندو عورتوں کے ساتھ اسی کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ غزنی میں سلطان محمود غزنوی سلطنت کے الجھے ہوئے امور سلجھانے میں مصروف تھا اور ان مسلمانوں کو اپنے محاذ پر لانے کی کوشش کرتا رہتا تھا جو اس کے دشمن بنے ہوئے تھے، مگر اس کے کان ہندوستان کی طرف لگے رہتے تھے۔ وہ تھوڑی سی فوج کو ہندوستان کے دل میں بٹھا آیا تھا۔ متھرا ہندو مت کا دل تھا۔ اسلام کا خنجر اس دل میں اترا ہوا تھا۔ کبھی ہو نہیں سکتا تھا کہ ہندو مہاراجے خاموش بیٹھے رہتے۔ سلطان محمود کو یہ بھی احساس تھا کہ ہندو لڑنے والی قوم ہے، ڈرنے والی نہیں۔ اس نے دیکھا تھا کہ ہندو کس طرح جانیں قربان کرتے ہیں۔ ان میں خرابی یہ تھی کہ ان کے سالاروں کو لڑانے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ وہ ٹوٹ پڑنے اور کٹ مرنے کو لڑائی کہتے تھے۔ اس کے مقابلے میں سلطان محمود کا شمار تاریخ کے مانے ہوئے ذہین جرنیلوں میں ہوتا تھا۔ اس کی جنگی چالیں ایسی تھیں جو دشمن کو جال میں پھانس لیتی تھی۔ دشمن کے پاس 2 ہی چالیں رہ جاتی تھیں، وہ ہتھیار ڈال دے، بھاگ اٹھے یا دیواروں سے ٹکرانے کے انداز سے لڑے اور ختم ہو جائے۔ مذہب کے معاملے میں ہندو مسلمانوں سے کم نہیں تھے۔ ہندوؤں پر تو مذہب کا جنون طاری تھا۔ وہ مذہب کے نام پر لڑتے اور بے جگری سے لڑتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ حق اور باطل کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ٹکر حق سے ہے
اور وہ سچے خدا کے نام لیواؤں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ انہیں کوئی بتاتا نہیں تھا کہ حق پرستوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ یہ حق پرستی کا ہی کرشمہ تھا کہ خدا نے سلطان محمود کو وہ عسکری فہم و فراست، جرأت اور شجاعت عطا کی تھی جس کے آگے پہاڑوں کے سینے بھی چاک ہو جاتے تھے۔ سلطان محمود کہا کرتا تھا کہ سانپ کو آخرکار انسان کے ہاتھوں مرنا ہی ہوتا ہے، لیکن انسان چوکنا رہتا ہے کہ سانپ بے خبری میں ڈس نہ لے۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔